جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا ایک اچھا تجربہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک عورت کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سے کمپرومائزز اور ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں۔ آج میں ان سب خواتین کے لیے کچھ ٹپس شیئر کر رہی ہوں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں، اب چاہے وہ ساس ہو، بہو ہو یا غیر شادی شدہ نند۔ دیکھیں، جب جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا ہی ہے تو غصہ کس بات کا، بس کچھ عادتیں ایسی اپنا لیں جس سے آپ کا جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا تھوڑا آسان ہو جائے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کا سب سے پہلا اصول، مائنڈ یور اون بزنس۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں اس فیملی میں موجود سب لوگوں کے بارے میں جاننا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے کبھی کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہ کریں۔ کون کیا کر رہا ہے، آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون سو رہا ہے، کون جاگ رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، یہ آپ کا سر درد نہیں ہے۔ دوسرا اصول، ہاؤس ہولڈ چورز یعنی گھر کے کام۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں سب سے زیادہ جھگڑے گھر کے کاموں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس میں ہمیشہ ساس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ ایک ساس کو ہمیشہ گھر کے تمام کاموں کو اپنی بہوؤں اور غیر شادی شدہ بیٹیوں کے درمیان بانٹ دینا چاہیے تاکہ کسی ایک عورت پر گھر کے کاموں کا پریشر نہ پڑے۔ گھر میں اگر مہمان آ جائیں تو سب کو مل کر ٹیم ورک کرنا چاہیے، سب کو مل کر مہمان کی آؤ بھگت کرنی چاہیے۔ تیسرا اور بہت اہم اصول ہے جسٹس یعنی عدل۔ جب ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر میاں اور بیوی کے درمیان اکثر ہی جھگڑا ہو جاتا ہے، جو کہ ایک بہت نارمل بات ہے۔ ایسے میں ساس، نندوں اور سسر کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ پاکستانی فیملیز میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی میاں اور بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہوتا ہے تو سارے گھر والے شوہر کی سائڈ پر ہو جاتے ہیں اور سارے الزامات بیوی کے اوپر ڈال دیتے ہیں، جیسے شوہر کا تو اپنا کوئی قصور ہی نہ ہو۔ کبھی بھی اگر میاں اور بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہو جائے تو کسی کو بھی ان کے معاملے میں نہ تو دخل اندازی کرنی چاہیے اور نہ ہی ان دونوں کے معاملے میں بولنا چاہیے۔ ساس، سسر اور باقی ساری فیملی کو ہمیشہ نیوٹرل رہ کر دونوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ چوتھا اصول، اوائڈ بیک بائٹنگ یعنی غیبت یا ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی سے پرہیز کریں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بیک بائٹنگ یا غیبت ایک عام بات ہے۔ بیک بائٹنگ فیملی ممبرز کے درمیان ہیلدی ریلیشن شپ کے لیے زہر ہے۔ بعض اوقات فیملی کی عورتیں، چاہے وہ ساس ہو، نند ہو، بہو ہو یا دیورانی جٹھانی ہو، اپنے مشترکہ مفادات کے لیے اکٹھی ہو جاتی ہیں اور خوب بیک بائٹنگ کرتی ہیں۔ اس سے فائدہ تو کسی کو کچھ نہیں ہوتا، ہاں مگر اتنا ضرور ہوتا ہے کہ فیملی ممبرز کے درمیان معاملات اور تعلقات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو بیک بائٹنگ سے سختی سے پرہیز کریں۔ ویسے بھی آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان تو سنا ہی ہوگا کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ پانچواں اصول، جیلسی یعنی جلن اور حسد۔ جلن اور حسد کو اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دیں۔ دیورانی کے پاس گاڑی ہے، نند کے پاس اچھا گھر ہے، ساس کے پاس اتنا زیادہ سونا ہے، جٹھانی کے بچے مہنگے اسکول میں جاتے ہیں، دیور کی تنخواہ میرے شوہر کی تنخواہ سے بہت زیادہ ہے۔ یہ سب سوچیں کسی اور کا کوئی نقصان نہیں کریں گی، صرف آپ کو فرسٹریشن میں مبتلا کر دیں گی۔ یہ فرسٹریشن روز بروز بڑھتی چلی جائے گی۔ کبھی بھی کسی سے نہ جلیں، نہ ہی حسد کریں، بلکہ ان کی خوشی میں خوش ہوں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ انشاءاللہ ایک دن آپ کا بھی اچھا ٹائم ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ تو سب کا ہے نا، اور اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ چھٹا اصول، چینج یور روٹین۔ ہر عورت سیم روٹین سے گھبرا جاتی ہے اور یہ ایک فطری بات ہے۔ اپنی روٹین کو چینج کریں۔ روزانہ کی طرح صبح اٹھنا، بچوں کو اسکول بھیجنا، شوہر کو آفس بھیجنا اور اس کے بعد گھر کے کاموں میں مگن ہو جانا۔ آخر عورت بھی ایک انسان ہے، سیم روٹین سے گھبرا ہی جاتی ہے۔
کام تو کرنے ہی ہیں، لیکن کیوں نہ ان کاموں کو عدل بدل کر کے کر لیا جائے۔ جیسے اگر آپ صبح کا کام کر رہی ہیں تو آپ صبح کا کام کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیں اور شام کا کام اپنے ذمے لے لیں۔ اگر دوپہر کا کام آپ کے ذمے ہے تو دوپہر کے کام کی بجائے صبح کا کام اپنے ذمے لے لیں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی ساس کے ساتھ بیٹھ کر آرام سے اس سارے معاملے کو ڈسکس کریں۔ فارغ ٹائم میں اپنی دیورانی، جٹھانی، نندوں اور ساس کے ساتھ ہیلدی گپ شپ کریں۔ مل کر کوئی مووی دیکھ لیں یا پھر اکٹھے واک کرنے چلے جائیں۔ کوشش کریں کہ گھر کی ساری خواتین موبائل یا ٹیبلٹ یا کمپیوٹر سے دور ہی رہیں، کیونکہ انٹرنیٹ نے دنیا سے تعلقات تو مضبوط کر دیے ہیں مگر اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ کمزور کر دیے ہیں۔ 7واں اصول، جوائنٹ فیملی سسٹم میں بے شک سب اکٹھے رہتے ہیں مگر جوائنٹ فیملی میں ہر فیملی کی اپنی ایک پریویسی ضرور ہونی چاہیے۔ ہر ہسبینڈ کو ویکینڈ پر اپنے بیوی اور بچوں کو اسپیشل ٹائم دینا چاہیے۔ کسی بھی ساس یا سسر یا نند یا دیور کو اس بات کا بالکل برا نہیں منانا چاہیے، کیونکہ یہ ہر بیوی کا حق ہے۔ ویکینڈز باہر گزارنے کے لیے اسپیشل پلان بنائیں۔ ویکینڈز پر ڈنر کے لیے باہر چلے جائیں یا کوئی مووی پلان کر لیں، شاپنگ پر چلے جائیں یا بچوں کو پلے لینڈ لے جائیں۔ بچوں کو فیملی پالیٹکس سے بالکل دور رکھیں۔ کبھی بھی اپنے بچوں کو دادا، دادی، نانا، نانی یا ان سے جڑے تمام رشتوں کے خلاف نہ بھڑکائیں۔ اس سے آپ کے بچے دماغی الجھنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کا 8واں اور بہت اہم اصول، شیئرنگ۔ آپ لوگوں نے وہ مشہور سینگ تو سنی ہوگی نا، شیئرنگ از کیئرنگ۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ورک لوڈ کے ایشوز سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ باہمی ہم آہنگی سے تمام کاموں کو آپس میں بانٹ لیں۔ دیورانی، جٹھانی، نندیں، ساس اپنی چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر اپنے دکھ سکھ بھی شیئر کریں گی اور ایک دوسرے کو ہر مشکل وقت میں سپورٹ بھی کریں گی تو گھر کا ماحول جنت بن جائے گا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کے لیے 9واں اور بہت امپورٹنٹ اصول، ٹالرنس یعنی برداشت۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ کسی کی کوئی بات بری لگی ہے تو برداشت کریں، صبر کریں۔ مانا کہ بڑا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا آپ کے تعلقات اور گھر کے ماحول کو خراب کر دے گا۔ اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے وسعت پیدا کریں۔ چھوٹا ہمیشہ بڑے کا احترام کرے، عزت کرے اور بڑا ہمیشہ چھوٹے کے حقوق کا خیال رکھے۔ میں نے اکثر جوائنٹ فیملی سسٹمز میں یہ دیکھا ہے کہ جو بھی چھوٹا ہوتا ہے ہمیشہ اس کو فار گرانٹڈ لیا جاتا ہے۔ بڑی بہو کو ہمیشہ گھر میں خاص مقام دیا جاتا ہے، جبکہ چھوٹی بہو کو اکثر ہی اگنور کر دیا جاتا ہے۔ بہو بڑی ہو یا چھوٹی، گھر کے بڑوں کو یہ چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے بہوؤں کے درمیان یہ ڈسکریمنیشن پیدا نہ کریں، بلکہ ساری بہوؤں کو یہ احساس دلائیں کہ آپ کے لیے ساری بہوئیں ہی بیٹیوں کے برابر ہیں
اور ساری بہوؤں کو ایک جیسے حقوق حاصل ہیں۔ ساس اور سسر اگر بہوؤں کے درمیان عدل اور انصاف کی فضا قائم رکھیں گے تو تمام بہوؤں کے اندر کانفیڈنس آئے گا، انہیں گھر اپنا گھر لگے گا اور اس گھر کو وہ اپنے پیار، اپنی محبت اور اپنے سلیقے سے جنت کا نمونہ بنا دیں گی۔ عورت کا خوش رہنا عورت کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جگہ کوئی بھی ہو، لوگ کوئی بھی ہوں، ہمیشہ خوش رہنا سیکھیں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔